حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا گناہ کرن دی وجہ تو انسان دا دل جڑا ہے وہ مردہ ہو جاتا. گناہ دا سب تو زیادہ اثر انسان دے دل تے ہوندا ہے. جدو دل مردہ ہو جائے پوری زندگی مردہ ہو جاتی. دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی دی پہچان ختم ہو جاتی. دل مردہ ہو گیا ہن شرک چنگا لگتا ہے توحید چنگی نہیں لگتی. بدعت چنگی لگتی ہے سنت چنگی نہیں لگتی. موسیقی چنگی لگتی ہے رب دے قرآن دی آواز اچھی نہیں لگتی. جھوٹ چنگا لگتا ہے سچ چنگا نہیں لگتا. دل مردہ ہو گیا پھر اکھ دے وچوں شرم و حیا ختم ہو جائے. ہن بدکاری اور زناکاری لوکاں دیاں بہو بیٹیاں اور بہناں نو تکنا یہ دے اندر اینو سکون ملدا ہے. جے جائے کہ دل زندہ ہے پھر اینو نیکی کرن دے اندر سکون ملے گا. جدو دل مردہ ہو جائے پھر گناہ کرن چ سکون ملدا ہے. دل مردہ ہو گیا انسان دنیا دے اندر قرآن دی تلاوت کرن نو دل نہیں کرے گا. نیکی کرن نو دل نہیں کرے گا. مسجد چون نو دل نہیں کرے گا. اور اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا خبردار تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے. اگر وہ لوتھڑا فاسد ہے گوشت دا ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد. وہ کی الا وحی القلب وہ تھوڑا دل ہے. دل جڑا ہے یہ پورے جسم دا محور تے مرکز. یہ مثال قرآن چو ایک اور لے لو. نمرود دی عدالت تو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو کی آندے نے باہر آن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ. اللہ اتھے نعرہ مارا ہے کہ مردہ بھی تو کرنا ہے مردیاں نو زندہ بھی تو کرنا ہے. لیکن میں ان اپنی آنکھاں نہ مشاہدہ کرنا چاہنا کہ مردیاں تو زندہ کیویں کرنا ہے. جواب آیا قال اولم تؤمن کیا تو میرے تے ایمان نہیں لیا ہے. فرمایا ایمان تے ہے. اللہ تو مشکل کشا ایک کے حاجت روا ایک کے مختار کو لے کے گنج بخش رنج بخش لج پال ایک کے ایمان تے ہے. تیری توحید دا ڈنکا بجا رہے ہیں ایمان کیوں. پھر فرمایا سوال کیوں کیتا ہے. نبی ابراہیم فرماتے نے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اپنے دل نو مطمئن کرنے واسطے. اگر دل مطمئن ہے انسان دے 360 جوڑ مطمئن. اگر دل مطمئن نہیں تو سمجھیے زندگی ویران ہے. اگر دل بیمار ہے پوری زندگی بیمار ہے. اور اس جڑا دل بیمار ہوئے برائی دی طرف دکیلے انہوں نفس امارہ کیا جاندہ ہے. 3 قسمہ نے نفس دیا نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئن. سنیے امارہ کنو کہی جنے جڑا انسان نو گناہاں دی دل دل چ دکیل کے رکھ دے انہوں نفس امارہ کیا جاندہ. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے وہ مصر دیاں عورتاں نے پاک دامنی دی گواہی دی تھی کیا یوسف ایوہ الصدیق یوسف تو کردار دا بھی سچے گفتار دا بھی سچے. تو نبی یوسف نے یہ نہیں کہا میں برائی کو بچ گیا نہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نبی یوسف گناہ کو لو بچ نہیں سی سکدا
کیونکہ نفس جڑا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انہیں برائی دی دعوت دیتی ہے۔ اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی تے نبی یوسف بھی گناہ کو بچ نہیں سکتا۔ اپنے تے کمال نہیں کیتا کہ میں بچ گیا، تو گویا کہ دل جڑا ہے یہ مطمئن ہوئے تے زندگی مطمئن ہوئے، دل نیک ہوئے انسان کی زندگی بہت ہی اچھی۔ تو نبی علیہ السلام دعا کی کرتے، صحیح مسلم دی روایت، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے۔ نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے؟ بولیے، لیکن وہ دے باوجود آقا دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے۔ مراد کی میرے دل نو اپنے کولو ڈر والا بنا دے۔ جس نوجوان دا دل اللہ کولو ڈرد ہے، او دی اکھ کسے دی بیٹی اور بہن وال نہیں اٹھے گی۔ جس نوجوان دا دل اللہ کولو ڈرد ہے وہ کبھی نماز نہیں چھڑے گا۔ جس نوجوان دا دل اللہ کولو ڈرد ہے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، گلیاں دے موڑا دے کھڑا نہیں ہوئے گا، تنہائی بیٹھ کے اپنے موبائل تے بدکاری نہیں دیکھے گا، وہ دی تنہائی گندی نہیں ہوئے گی، وہ دی تنہائی پاک ہوئے گی۔ جس نوجوان دی تنہائی پاک ہے وہ دی میدان دی زندگی بھی پاک ہے۔ جدی تنہائی گندی ہے وہ دی زندگی پوری گندی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور یاد آئی، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، بعض لوگ ہوں گے جنہ دے اعمال تہامہ پہاڑ دے برابر ہوں گے، اللہ انہاں دے نیکیاں نو پھوک مار کے اڑا دیں گے۔ قرآن نے انہوں کیا ہباء منصورا، ہباء منصورا دا معنی کی کہ جدو صبح سورج چڑھتا ہے دیوار کے اندر سوراخ ہوندا ہے، اس سوراخ دا سورج دھوپ جڑی اندر آ رہی، اس لائن کے اندر نکے نکے ذرات ہوندے نے، انہاں ذرات نو ہباء منصورا کیا جاتا ہے۔ اللہ نکے نکے ذرات بنا کے نیکیاں اڑا دیں گے، انسان پریشان ہو جائے گا، آکھے گا اللہ میں تے بڑے لمبے چولے عمر کیتے، بڑیاں تہجدہ پڑیاں، نیکیاں کیتی، میری نیکیاں کدھر گئیاں؟ فرمایا لوکاں نو وکھان واسطے سارا کچھ کرنا سے، جدو مینوں وکھان دی واری ہوندی سی ادو گندے اعمال کرنا سے، مینوں وکھان دی واری انتہا تو گندا سے تے جہان نو وکھان دی واری رومال اپنے متھے تے رکھنا سے۔ تنہائی تیری انتہائی غلیظ سی، تنہائی تے میریاں حداں نو توڑنا سے۔ نوجوانوں یہ موبائل یہ سمجھو کہ تھوڑے تباہی دا سبب ہے۔ اگر یہ دے اندر موسیقی سننا ہے یہ موبائل گلوکار ہے، اگر یہ دے اندر بدکاری دینا ہے یہ موبائل بدکار ہے، زنا دی تینوں دعوت دے رہے ہیں، بدکاری دی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جس انسان دی حق چ حیا نہیں وہ مت سوچے کہ میری بیٹی میری بہن میری بیوی کسی دی حق کو بچ جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے جڑا انسان زنا کر دے، زنا زانی دے اتے قرض ہے، وہ قرض جب تک وہ دی بیٹی بیوی وہ دی بیٹی وہ دی بہن وہ دی ماں جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گی اس زانی نو موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں سنیے، اس کائنات کے اندر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پرسکون گزرے، پھر میں اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجیے، اپنی سیرت اور صورت جیڑی ہے پیغمبر دی سیرت جیسی بنائی ہے۔ کدے ذہن چ بدکاری دا ارادہ ہوئے تو پھر یوسف کے نانی وال ویکھ لیا کر، نبی دے صحابی حضرت ابو مرثد غنوی وال ویکھ لیا کر۔ جدو بدکاری دا ارادہ ہو جائے کدی جہنم دی اگ نو یاد کر لیا کر، قبر دے عذاب نو یاد کر لیا کر، قبر دے سب تے ٹھویاں نو یاد کریا کر۔ اس واسطے جدو دل دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے دل دے اندر تقوی پیدا کر دے، میرے دل نو تقوی والا بنا دے،
میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، میری زبان نو چور تو پاک کر دے، میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جان لے جیڑیاں خیانت کرن والیاں آنکھاں نے یہ میرے محبوب دیاں دعاواں نے۔ کاش کے دعاواں تھانوں اور منوں یاد ہو، کاش کے دعاواں سی یاد کری۔ اوتھے کی کیا ہے؟ گناہ جڑا ہے لوکاں نو لوکاں دیاں نظراں ذلیل و خوار کر دیندا ہے، گناہ لوکاں دیاں نظراں چ عزت نہیں دیندا۔ نیکی کرن دی وجہ تو لوکاں دیاں نظراں چ عزت ملے گی، وقار ملے گا، بلندی ملے گی، دنیا چ بھی آخرت چ بھی۔ اور کیا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دیو مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اے جڑا تیرا نفس ہے نا تینو برائی دی دعوت دیندا ہے، یہ نافرمانی کری یہ آنکھیں نہ لگی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو بڑی پیاری بات کہی سی، توجہ ہے جنا سارے، بیٹا جوان ہو گیا ہے تے حکیم لقمان میسج ایک پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں تھوڑے واسطے بھی یہ میسج ہے، اگر حکیم لقمان دا پیغام اپنی ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ، میں لکھ کے سین کر دینا، کدی زندگی گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو یہ بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہل ہے، اونا کو گناہ کرن دی اجازت، اونا کو گناہ نوجوانوں تسی بھی کر لو، توانو اجازت دینا۔ اگر جہنم دی آگ نو سہل دی سکت موجود ہے تو پھر گناہ کرو، میں روکنا نہیں۔ اگر آسمان دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور او دی دھوپ نو ساڈا جسم برداشت نہیں کر سکدا تو پھر جہنم دی آگ نو برداشت کیویں کراں؟ اور میرے بھائیو یہ جہنم دی آگ نو برداشت کرن دی طاقت نہیں، ہمت نہیں، پھر گناہ کرنے کیوں؟ دوسری بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اوتھے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ دنیا کوئی ایسی جگہ لائیے جتھے اللہ ویندا نہیں، وہ ہے ایسی جگہ اللہ دا دیکھنا بھی لامحدود ہے، رب دا سننا بھی لامحدود ہے۔ کالا پتھر ہوئے، کالی کیڑی ہوئے، کالی شاہ رات ہوئے، اللہ نے میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سن۔ تو پھر دنیا داری کے اندر گناہ کرنا، میرے ابے ویکھ لیا منو کدے چھتر نہ مارے، میرے یار ویکھن دے کی کہن گے، اور جنہ نہیں ویکھنا اونا دا ڈر تیرے ذہن تے مسلط ہے، تے جیڑا تینوں ڈائریکٹ ویکھ رہا او دا ڈر ہی کو نہیں۔ بولیے وہ سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ میں فارسی بولنا پیا، بولو تو صحیح، کو ہو ہاں کرو نا تاکہ مجھے پتہ لگے، نہیں تو پھر انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو تو صحیح۔ تیسری بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اتھے گناہ کرن دی اجازت۔ یہ 3 باتاں نے، کوئی زمین ایسی نوجوانوں لبو، بزرگان دین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، زمین دا کوئی ایسا ٹکرا لبو جتھے رب ویندا نہیں، اپنا جسم لے کے آؤ کہ جہنم دی آگ نو برداشت کر لئیے، پھر گناہ کرو۔ تیسری چیز، لوگوں او جگہ لبو جتھے رب دیکھتا نہیں، اور زمین دا او ٹکرا لبو جنہ رب نے بنایا نہیں، پھر گناہ کرن دی اجازت۔ تو اس واسطے کیا وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، نفس جڑا ہے نا یہ بندے دا دشمن ہے۔ دشمن دے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون، توجہ کرے آجے، دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے،
دنیا بندے دی دشمن ہے. شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن ہے. میم تو مراد مال، مال بندے دا دشمن ہے. نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن ہے. اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، بازار دے اندر جا رہے ہیں، ایک حکیم دی دکان تے گئے، کہنے لگے حکیم صاحب حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی. انہیں کیا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو، عزت و انکساری دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گٹکاں للو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تیناں چیزاں نو اس چٹو چ پا کے کٹ لو. جدو یہ نسخہ باریک ہو جائے پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بنا لو، او دے اندر اس نسخے نو پا دیو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو. جدو یہ نسخہ پک جائے انو صبر سے پیالے چ پا لو، شکر دے پکھے دی چالنا ٹھنڈا کر لو، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا. تو اس واسطے میرے بھائیوں اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر وہ دیتے بزید نہیں ہونا، وہ دیتے اڑیا نہیں رہنا. گناہ ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. اللہ دا دربار چلا 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے. تو میں قرآن حدیث جڑی پڑھی ہے نا کتاب الفتن دی، وہ دے اندر 15 چیزاں نبی علیہ السلام نے دسیاں. فرمایا جدو 15 چیزاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیا، پھر لال نیریاں ہون گیا، پتھراں دا میہ پئے گا، شکلاں تبدیل ہو جان گیا. آئیے ذرا قرآن سنیے. اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پھیل گیا فساد خشکی اور تری کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، ساڑھے گناہاں دی وجہ تو. اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا میں تھانوں دنیا دے اندر چکھا دینا وا. کیوں چکھانا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا تاکہ تسی میرے گھر وال ایکو بند کرو، تاکہ تسی میرے گھر وال لوٹ آؤ. اس واسطے قرآن آندا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانا وا، وڈے عذاباں تو علاوہ نکے نکے عذاب چکھانا، تاکہ تھی چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ کے تسی میرے گھر وال لوٹ آؤ، صحیح معنی اچ انسان بن جاؤ. آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری معززات ماں بہنوں، بیٹیوں، قرآن دا ایک اور مقام سن لو. گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. قرآن کہندا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس بندے نے توبہ کر لی ہے، ایمان لائے، عمل نیک کر لینے. آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ فرماندے نے جدو توبہ کر لینا ہے، ایمان لے ہونا ہے، عمل نیک کر لینا ہے، پھر میں تیری زندگی دے پہلے گناہاں نو وی نیکیاں چ بدل دینا. کی کرنا نیکیاں چ؟ بولو، نیکیاں چ بدل دینا. آئیے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہہ دو سبحان اللہ.
جنہاں نو قرآن نہ پہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ تو پاک ہے تسی ایتھے کہنا ہے اللہ تو پاک ہے جدوں اٹھ کے تہاں جانا ہے رب نے کہنا ہے ہن بستر تے باج پہنچے گا میں تینوں گناہاں تو پہلو پاک کر چھڑے اے میرے بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہون لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کتاب القبائر اٹھاؤ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ دی باب ترک صلاۃ دے اندر انہاں ایک بنی اسرائیل دی حقائق نو نقل کیتا ہے ایک بی بی نبی موسیٰ دے کول آوندی ہے آن کے آندی ہے موسیٰ جی میں دو گناہ کر بیٹھی ہاں پہلا گناہ ہے میں زنا کیتا ہے بدکاری کر بیٹھی ہاں تے دوجا گناہ ہے بدکاری تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے میں او دا گلا دبا کے انہوں مار دیتا ہے اللہ نے جدو گل کرو گے رب نو پوچھیا جی اللہ منو معاف بھی کرے گا کہ نہیں نبی موسیٰ نے اس بی بی نو تکے دے کے اندروں باہر کر دیتا ہے آندے نے بی بی اوتھے گل تے باچ کرانگا پہلو اس کمرے چو نکل کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے بی بی نو تکا مارے ہے دروازہ بند کر دیتا ہے بی بی جدو باہر نکلی ہے نبی موسیٰ نے تکے مارے میں تے بی بی نے آسمان نو نگاہ اٹھائی ہے آندھی اللہ منو ایک گل دس دے تیری رحمت وڈی ہے کہ میرا گناہ وڈا جے تیری رحمت بڑی ہے گناہ میرا چھوٹا ہے پھر معاف کیوں نہیں کرتا اللہ موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے لیکن تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکتا اللہ موسیٰ کو تکے مل سکتے میں پر تیری رحمت تو تکا تے نہیں نہ مل سکتا آواز آئی موسیٰ اس بی بی نو کیوں کڑے آئی اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے فرمایا موسیٰ میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل دی معافی موجود ہے پر بے نماز دی معافی کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیوں نوجوانوں نماز نہ چھڑیا کرو نماز کی پابندی کرو ہر گناہ معاف ہو جائے گا دیکھو زانیہ نو معافی مل گئی ہے او زمانے دی بدکارہ اور صحیح البخاری دی حدیث ہے بدکاری کر کے رات نو واپس جا رہی ہے ایدہ جسم پلیتے کپڑے نپاک نے لیکن جاندیاں اللہ نے ایک کام بڑا چنگا کروا دیتا ہے ایک کتا کوئیں دے کنارے دے اتے پیاسا مر رہے ہیں وہ مٹی پیا چٹ دے ان قریب پیاس دی وجہ تو مر جائے گا اس کنجری تے بدکارہ عورت نے اپنی جوتے نو کپڑا بنے ہیں خود دے اندر لمکایا ہے پانی کٹ کے اس کتے نو پہ آیا ہے عرشہ تو آواز ہوں دی ہے بی بی تیرے کپڑے پلیت نے کتا پلیت ہے تیری جتی بھی پلیت ہے پر منو ادائے نہیں پسند آئی ہے میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دی تھی ہے وہ 100 بندے دا قاتل توبہ کرنے واسطے جا رہے ہیں اجے توبہ تے کیتی نہیں تے رات ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے جہنم تے جنت تے فرشتے آندے نے جہنمی آندے نے اسا کھڑنا ہے جنتی آندے نے اسا کھڑنا ہے اللہ آندے نے میرے فرشتیوں لڑو نا زمین ماپ لو جدر زمین تھوڑی ہوئے گی وہ لے جایا جائے تے جدر جا رہا ادھر زمین زیادہ ہے حدیث کے الفاظ نے اللہ نے زمین نو حکم دیتا زمین نے سنگڑ جاؤ اینو رب گئی دے زمین سنگڑ گئی جنتیاں نو کیا چوکے اس بندے نو میری جنت داخل کر دے ہو مریض کیا دے باسی ہو اجے نے توبہ نہیں کی تھی توبہ دی نیت لے کے جا رہا ہے وہ نوجوانوں اگر اسی اللہ کو لو توبہ کرانگے تے رب سانو معاف کیوں نہیں کرے گا اس واسطے گناہاں کو لو پلہ چھڑا لو میں کہنا نوجوانوں نمازی بن جاؤ نوجوانوں اپنی آنکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کرو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جدی اکھ چ حیا پیدا ہو جاندا ہے
کدی کسے غیر عورت وال ویکھ کے اپنی نظر نو نیواں تے کر او مزہ بادشاہ نو اپنے تخت دی کرسی تے پہندا نہیں آوندا جڑا مزہ اس انداز دے اندر آوندا ہے۔ آئیے میں نبی دے ایک صحابی دا واقعہ سنانا چاہنا، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوری کرن دے بڑے ماسٹر نے، اسلام قبول کرن لگے میں تے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو کہندے نے محبوب جی اسلام قبول کرانگا لیکن شرط ہے کہ منو چوری کرن دا بڑا چاس جے